اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل تصوف قادری اور ہم ہیں آپ کے میزبان، آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ واقعی راہ سلوک، راہ تصوف، راہ عشق کے متلاشی ہیں تو آخر تک اور غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نفس کی اقسام اور نفس کی بہترین حالت کون سی ہے، اور فقراء، اولیاء، صالحین، مقربین کے نفس کی حالت کیسی ہوتی ہے اور ایسی حالت کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اپنے اصل ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، نفس کی 4 اقسام ہے۔ نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس ملہمہ، نمبر 4 نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ نفس کی پہلی قسم ہے، اور یہ قسم قدرتی نہیں ہوتی بلکہ یا تو معاشرہ یا سنگت اور ابلیس کی بہترین کارکردگی سے انسان کے نفس کو حالت امارہ حاصل ہوتی ہے، اور اس نفس سے ہر ایک عام انسان کے لیے نکلنا بے انتہا ضروری ہے۔ سامعین محترم، نفس امارہ اور نفس لوامہ کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آیا ہے کہ یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس امارہ کی حالت میں جو نفس امارہ کی خاص نشانی ہے کہ کیسے ہم پتہ لگائیں کہ انسان کا نفس امارہ ہے یا کہ لوامہ۔ سامعین محترم، آپ کی توجہ کے لیے بے انتہا توجہ کیجیے گا کہ نفس امارہ کی حالت میں انسان اگر نہ چاہ رہا ہو کہ وہ گناہ کرے یا برائی کرے، لیکن یہ نفس انسان کو ایسے جوش دیتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر دیتا ہے۔ غصے میں آنا، تکبر میں مبتلا ہونا، ماں باپ، بہن بیٹی کا لحاظ کھو دینا، گالی بکنا، اور ہر وہ کام کی طرف رغبت کرنا جسے اللہ اور اللہ کے محبوب حضور سید عالم نے ناپسند فرمایا ہے، یہ نفس امارہ کی ہی پہچان ہے۔ اس نفس کی حالت میں انسان کے اندر سے سجدوں کی تاثیر، محبت الہی کی تاثیر سب ختم ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ والا اپنے گناہ پر نادم بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو، خلق خدا کو نقصان پہنچانے اور فتنہ فساد کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ کسی کو برا بھلا کہہ کر، کسی کی غیبت و برائی کر کے، یہ سب نفس امارہ کی عادات و خصائل ہیں۔ اب آتے ہیں سامعین محترم نفس لوامہ کی نشانی کی طرف۔ نفس لوامہ کی حالت میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے یا کسی کا دل دکھا بھی دے تو وہ فوراً اندر سے شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، اور وہ توبہ کی طرف بھی رجوع کرے گا اور توبہ پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرتا رہے گا، اگرچہ کہ وہ توبہ پر بہت کم ہی قائم رہ پائے گا۔
انسان کے نفس کی تیسری علامت یا تیسرا مرحلہ نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ کی نشانی، نفس ملہمہ کی حالت میں انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن ابلیس کے حملے اس پر جاری و ساری رہتے ہیں۔ وہ بدبخت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ایسی حالت میں کبھی کبھی اگر ابلیس کسی طرح اسے اپنے چنگل میں پھنسا بھی لے تو مرشد کریم کا تصور اس کی آنکھوں میں موجود ہوتا ہے، تو اس تصور کا حیا اسے گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا اور اسے اس گناہ سے بچا لیتا ہے۔ مختصراً نفس لوامہ والا گناہ کی طرف مائل، نفس لوامہ والا تو گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن نفس ملہمہ والا گناہ کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، نفس کی چوتھی قسم جو کہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس کی وہ حالت ہے جہاں بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، اولیاء، فقراء پہنچتے ہیں، اور اس نفس کی حالت کے اندر بھی کئی مقام ہیں، یعنی ہوتا مطمئنہ ہی ہے لیکن مقام، اور اس نفس کی حالت کے اندر بھی کئی مقام ہیں، یعنی ہوتا مطمئنہ ہی ہے لیکن مقام الگ الگ ہے، درجات الگ الگ ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے انسان، تو اپنے نفس کو مطمئن کر لے اور لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضی ہو جا اس کی رضا پر، پھر تو داخل ہوگا حقیقی بندوں میں اور پھر داخل ہوگا جنت میں۔ ایک روایت ہے جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو آیت مولا حسین بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جتنے درجات و کمالات ہیں وہ سب مولا حسین نے پائے ہیں، یعنی ان سے بڑھ کر مصیبت میں کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر اللہ کی رضا پر راضی کوئی نہیں رہ سکتا، یعنی مقام رضا کے تو امام ہیں وہ، ان سے بڑھ کر حقیقی بندوں میں کس کا شمار ہوگا، اور جنتی جوانوں کے تو آپ سردار ہیں، باقی تو سب آپ کی امامت میں آپ کے مقتدی ہیں۔ اگر کسی کی حالت نفس سے مطمئنہ ہوتی ہے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کرم سے، ان کی نگاہ خیر سے، میرے حضور پیر و مرشد سیدی پاک شاہ احسان الحق حضوری قادری یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کرم کا چھینٹا جو محبت الہی کی صورت میں ہمارے سینے پر آ پڑا ہے، یہ سب مولا حسین کا کرم ہے۔ دوستو، نفس کی 3 حالتوں سے گزر کر نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہر انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ یہ حکم ربانی بھی ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حکم آیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے انسان تو اپنے نفس کو مطمئن کر لے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالتوں سے کیسے گزرا جائے اور کیسے مقام مطمئنہ تک نفس کو پہنچایا جائے۔ ہمارے لیے تو امارہ یا لوامہ سے نکلنا ہی بے انتہا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، ہم دنیا کی طلب میں دگ و دو کریں اور اللہ ہماری مدد کرے، تو اگر ہم اللہ کو پانے کے لیے، اس کی خوشنودی اور رضا کو پانے کے لیے اگر دگ و دو کریں تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ حقیقت یہی ہے کہ اس راہ کے مسافر ہی قلیل ہیں، لیکن وہ قلیل صدا لگاتے رہیں گے۔ ان تینوں حالتوں کو بدل دینے کا ہنر مرشد کامل کے پاس ہے۔ جب ہم حقیقی بندے کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں اپنے جیسا بندہ بنا دے گا، لیکن مرشد کی ظاہری صحبت
مرشد کے ساتھ محبت اور باطنی امر پر توجہات بے انتہا ضروری ہیں۔ سامعین محترم، آخر میں دعا و التجا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ سب کو کاملین کی صحبت عطا کرے، اور اس تمام حالتوں سے گزر کر نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی کامل آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔